السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھیں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے خدمت میں دولت کے حوالے سے ایک بڑا ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ جو عمل ہے، یہ خاص طور پر ان گھروں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر میں برکت نہیں ہے، جن کے گھر میں بے برکتی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، پیسوں کی تنگی ہے، مال میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اچھا گھر نہیں، گھر میں گاڑی نہیں، بچوں کی پڑھائی کے لیے اچھے سے پیسے نہیں، صحت کے لیے اچھی غذا نہیں، ہر وقت بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ تو آج میں آپ کو دو ایسے لفظ بتانے والا ہوں، آج میں آپ کو دو ایسے نام بتانے والا ہوں کہ جسے گھر میں موجود بیوی کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، بیوی کا گھر میں بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو طریقہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے وظیفے کو کر لیا، آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا، تو آپ کے گھر والے تو الگ، آپ کے ہمسایہ، آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے، وہ دنگ رہ جائیں گے کہ آخر آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت کب سے شروع ہو گئی؟ آپ کے پاس اتنا مال، آپ کے پاس اتنا رزق کہاں سے آنے لگا؟ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آنے لگی؟ لیکن پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ بیویاں گھر کا سہرا ہوتی ہیں، بیویاں گھر کی سکون ہوتی ہیں، بیویاں گھر کی زینت ہوتی ہیں، اور بیویاں گھر کی رونق ہوا کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ جس گھروں میں بیویاں خوش نہیں ہوتی، بیویاں پریشان رہتی ہیں، تو ایسے گھروں میں خوشی نہیں ہوتی، ایسے گھروں میں بے برکتی شروع ہو جایا کرتی ہے، ایسے گھروں میں تنگی شروع ہو جایا کرتی ہے۔ جن گھروں میں بیویاں خوش نہیں رہا کرتی، جن گھروں میں خاوند اپنے بیویوں کو عزت نہیں کیا کرتے، انہیں راضی نہیں رکھتے، انہیں خوش نہیں رکھتے، خود کے لیے اچھا لباس لے لیتے ہیں، خود کے لیے اچھے کپڑے لے لیا کرتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے کپڑے ویسے نہیں لیتے جیسے وہ خود کے لیے پسند کیا کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے خاوند اپنی بیوی کے لیے کپڑے ہی نہیں لیتے، ان کے لیے اچھا لباس ہی نہیں لیتے، وہ خود اچھی غذا کھا لیا کرتے ہیں، اچھا لباس پہن لیا کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو اچھا لباس نہیں پہنایا کرتے، انہیں اچھی غذا نہیں کھلایا کرتے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کے وجہ سے گھر میں بے برکتی شروع ہو جایا کرتی ہے، گھر میں تنگی ہوتی ہے، گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں بلائیں آفتیں آیا کرتی ہیں، مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو راضی رکھے، اپنی بیوی کو خوش رکھے، اسے اچھی زندگی دے، اس کی خواہشات کو پورا کرے۔ جو دو الفاظ میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو دو نام میں آپ کو بتانے والا ہوں، جب کسی گھر میں بیوی یہ دو الفاظ پڑھ کے سوتی ہے، جب وہ ان دو ناموں کا ذکر کر کے سویا کرتی ہے، تو وہ گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جایا کرتا ہے، اس گھر میں خوشیاں آتی ہیں، اس گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے۔ جو بیویاں یہ دو الفاظ پڑھ لیا کرتی ہیں، یہ دو نام پڑھ لیا کرتی ہیں، تو اس گھر میں اتنی برکت شروع ہو جایا کرتی ہے کہ سب کی عقل دنگ رہ جایا کرتی ہے۔ سارے لوگ حیرت میں پڑ جایا کرتے ہیں کہ آخر اس گھر میں اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی جگہوں سے دولت عطا کرتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے بندے کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے پیارے دوستو، یہ ضروری ہے کہ گھر کے اندر سکون ہو، چین ہو، بیوی راضی رہے، خوش رہے۔ ہر گھر میں میاں اور بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، ان کے بیچ کسی طرح کا جھگڑا، کسی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب گھر کا مرد مزدوری کر کے گھر پہ واپس آتا ہے، اپنے کام کاج سے لوٹ کر آتا ہے، آفس سے آتا ہے، تو ایسا اکثر دیکھتا ہے کہ بیوی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، سامان ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پر کوئی رونق موجود نہیں ہوتی، کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوتا ہے تو کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوتا ہے۔ جب خاوند اپنے کام سے لوٹتا ہے اور گھر میں ایسا ماحول دیکھتا ہے، گھر کی ایسی حالت دیکھتا ہے، تو اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ بے چین ہو جایا کرتا ہے۔
اس کا دل خوش نہیں ہوتا، وہ بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خاوند غصے میں آ کر بول دیا کرتے ہیں، لیکن کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر قابو کر کے صبر کر لیا کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ جس بیوی کو اپنے خاوند کا مرتبہ نہیں پتہ ہوتا، اس کا مقام پتہ نہیں ہوتا، تو اس گھر کے معاملات بھی اچھے نہیں ہوتے، اس گھر میں خوشیاں نہیں آتی، اس گھر میں برکتیں نہیں آتی، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر گھر میں یہ چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی خوشی کو دیکھے، اپنے شوہر کے سامنے سج سنور کے رہے، اس کو راضی رکھے، اس کو خوش رکھے۔ اسی طریقے سے شوہر بھی اپنے بیوی کو خوش رکھے، راضی رکھے، اس کی خواہشات کو پورا کرے۔ جب یہ چیزیں ہونے لگ جائیں گی تو گھر میں آٹومیٹک برکتیں شروع ہو جائیں گی، گھر میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر میں خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیاری ماؤں بہنوں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ باتیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا، آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خاوند اپنے کام کاج سے لوٹ کر گھر پر واپس آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھے سے تیار ہو کے رہے، سج سنور کے رہے، اچھا لباس پہن کر رہے، تاکہ جب اس کا شوہر آئے تو شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر اطمینان پائے، سکون پائے۔ جب وہ اپنی بیوی کو اچھے لباس میں دیکھے گا، اچھے حلیے میں دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہوگا، اس کے دل کو سکون ملے گا، چین ملے گا، اس سے شوہر خوش ہوگا، اور جب شوہر خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوگا، اور جب اللہ پاک خوش ہوگا تو اس گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اس گھر میں خوشیاں آئیں گی، اس گھر میں رونق آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اوپر اتنی رحمتوں کا نزول کرے گا کہ گھر والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے مل رہا ہے، اتنی خوشیاں کہاں سے آ رہی ہیں، اتنی مال و دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، جب میاں بیوی خوش ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے راضی رہا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس گھر میں سکون ہے، اس گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت ہے، جاؤ اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرو، یہاں سلامتی لے کر جاؤ، یہاں برکتیں لے کر جاؤ۔ پیارے دوستو، جب میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یا ان کے معاملات کسی وجہ سے خراب ہو جایا کرتے ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں اس سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ وہ جنا جیسے گناہ ہونے پر اتنا خوش نہیں ہوتا، وہ نماز چھوڑ دینے والوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونے پر، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونے پر خوش ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گناہ سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہو تو وہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، کسی بھی طرح کے اختلاف، کسی بھی طرح کے جھگڑے سے بچیں، اور اپنے درمیان محبت پیدا کریں، اپنے درمیان نزدیکیاں پیدا کریں، اپنے درمیان کوئی اختلاف پیدا نہ ہونے دیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول کرے گا، آپ کے گھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ چلیے میرے پیارے دوستو، میری پیاری ماں بہنوں، زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بتا دیتے ہیں اور آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس عمل میں آپ نے کون کون سی چیزیں پڑھنی ہیں، کتنی مرتبہ پڑھنی ہیں، ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ساری چیزیں آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ رات میں سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور وظیفے کو شروع کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ پیاری ماں بہنوں، آپ صرف صلی اللہ علی محمد بھی ایک مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، یا پھر آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد سے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دو نام مبارک پڑھنے ہیں، کہ جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کا شفاعتی نام ہے۔ وہ نام مبارک یہ ہیں: یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع۔ یا نافع کا معنی ہے نفع
پہنچانے والا۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے یعنی کہ یا اللہ، اور ایک اللہ تبارک و تعالی کا شفاعتی نام ہے یعنی کہ یا نافع۔ پیارے دوستو، ان دونوں ناموں کو آپ نے پورے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے یا اللہ یا نافع یہ 1 مرتبہ، یا اللہ یا نافع یہ 2 مرتبہ، یا اللہ یا نافع یہ 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے ان ناموں کو پورے 101 مرتبہ یعنی کہ 101 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ نام 101 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سے آپ نے آخر میں بھی 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیے گا، آپ شروع والا درود پاک ہی آخر میں بھی پڑھ لیجئے گا۔ آپ وظیفے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں، آپ نے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درمیان میں 101 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عورتوں کے خاص دن چل رہے ہیں تو وہ اپنے خاص دنوں میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، ان خاص ایام میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو آپ نے پراپر روٹین سے پڑھنا ہے، ہر دن پڑھنا ہے، اور آپ نے کسی بھی دن گیپ نہیں کرنا۔ رات میں سونے سے پہلے ہر رات آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ 1 ہفتے سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا، جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا۔ آپ کے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گی، آپ کے گھر کے اندر امن و سکون ہوگا، آپ کے گھر کے اندر چین ہوگا۔ گھر کے اندر اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا سکون ہوگا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، میری پیاری ماں بہنوں، اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک اسے شیئر ضرور کریں، تاکہ ہر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول کرے، رحمتوں کا نزول کرے، ہر گھر میں خوشی ہو، سکون ہو۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔